عرش بری کا مبارک سفیر فرش زمیں پر، بلندیاں، بزرگیاں، بڑائیاں اور اوصاف و محاسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے قابل صد احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا اس شہنشاہ عالم کے لیے ہے جو کبریائی، عظمت اور جلال کا تنہا مالک ہے، جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے۔ تخلیق میں، تدبیر میں، امر میں، فیصلوں میں، قوت میں، اختیار میں، حکومت میں اور اقتدار میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ لیس کمثلہ شیء۔ درود و سلام ان پر جو بعد از خدا کی شان لے کر آئے، جو مخلوق کے نجات دہندہ اور سرتاج بن کر آئے۔ درود و سلام ان پر جو شفیع المذنبین، رحمت للعالمین بن کر آئے، جو ہادی عالم، خاتم المرسلین بن کر آئے۔ درود و سلام ان پر جو سید الانبیاء اور خطیب الانبیاء بن کر آئے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب آپ کی بڑائیوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو وہ بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں رہیں گے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر آج موسیٰ تشریف لے آئیں اور تم لوگ میری بجائے ان کی اتباع شروع کرو تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر آج موسیٰ تشریف لے آئیں اور تم لوگ میری بجائے ان کی اتباع شروع کر دو تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے۔ اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے زندگی بسر فرمائیں گے۔ حضرت جابر کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس وقت کا امام کہے گا، آئیے نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ کہیں گے، نہیں، تم خود ہی ایک دوسرے پر حاکم ہو۔ یہ وہ بزرگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ رسول العالمین ہیں کیونکہ ساری دنیا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فرمان الہی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ الاعراف آیت 158۔ اے محمد کہو، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کا شہنشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ رسول العالمین اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ ہمدرد، خیرخواہ، سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ شفقت و محبت فرمانے والے ہیں۔ فرمان الہی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ التوبہ آیت 128۔ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچے وہ اس پر گراں گزرتی ہے، تمہارے فائدے کے لیے وہ بہت حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے بہت شفیق اور بہت مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے لیے سراسر رحمت و شفقت تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، مجھے کپڑا اڑھا دو، کپڑا اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے کپڑا اڑا دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ تب آپ نے حضرت خدیجہ کو مخاطب کر کے فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟
اور وحی کی ساری بات حضرت خدیجہ کو بتائی اور فرمایا خدیجہ مجھے اپنے بارے میں ڈر سا لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ ہرگز نہ ڈریں، آپ مطمئن رہیں، واللہ اللہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور غریبوں محتاجوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہاروں کے لیے سہارا بنتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع فرماتے ہیں اور شدید مصائب و آلام میں لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ مسلم شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حمیدہ کے بلند ترین منصب پر فائز ہیں۔ فرمان الہی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ سورہ القلم آیت 4۔ دنیا عالم میں سب سے زیادہ چرچا اور ذکر و شہرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام مبارک کا ہے۔ فرمان الہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ الانشراح آیت 4۔ آپ کے دشمن ناکام اور بے نشان ہوں گے۔ فرمان الہی ہے إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، الکوثر آیت 3۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ مٹ گئے مٹ رہے ہیں آبا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے نشان عبرت بنتے رہیں گے۔ فرمان الہی ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، الحجر آیت 95۔ اے نبی آپ کی طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کا جرم اتنا سنگین ہے کہ سزا بھی ملتی ہے اور قیامت تک شیطان کی مانند لعنت کا مستحق بھی قرار دے دیا جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ترجمہ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں اور خود بھی وہ ہلاک ہو، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے اس کی گردن میں مضبوط موجدار رسی ہوگی۔ سورہ تبت پارہ 30۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی تکلیف و اذیت پہنچانے کی سزا اور تعزیر دردناک عذاب ہے۔ فرمان الہی ہے والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، اور جو لوگ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ التوبہ آیت 61۔ شہنشاہ عالم کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ فرمان الہی ہے واللہ یعصمک من الناس، المائدہ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے اپنی آواز بلند کرنے والوں کو ضبط اعمال کی دھمکی۔ فرمان الہی ہے یا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات آیت 2۔ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ اس سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الرسل اور خاتم النبیین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ فرمان الہی ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ مسند میں ہے میں اللہ کے نزدیک نبیوں کا ختم کرنے والا تھا اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام پورے طور پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فرمان الہی ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ الاحقاف آیت 31۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ، اس طرح اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیعت کی گئی بے شمار نعمتوں میں سے آخرت کی یہ دو نمایاں اور پر لطف نعمتیں بھی شامل ہیں۔ نمبر 1 میدان حشر میں حوض کوثر، نمبر 2 جنت میں نہر کوثر۔ فرمان الہی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ الکوثر آیت 1۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہ مشک بار و عطر ریز ہفتہ وار سلسلہ جاری ہے۔ فی امان اللہ۔